آج ہم ایک خاصے اہم سوال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک دینی حکم یا آپ کہہ لیں فتوے کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اور خاص طور پر اگر اسے دین کا علم بھی ہو، وہ کاروبار میں اتنا مصروف ہو جائے کہ فرض نمازیں چھوڑ دے، یہاں تک کہ جمعہ اور عید کی نمازیں بھی نہ پڑھے، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ مسلمان رہتا بھی ہے یا نہیں؟ جی یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور پھر دوسرا سوال اسی سے جڑا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ یعنی کاروباری شراکت داری کیسی ہے؟ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مواد میں جو دینی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے اسے ذرا سمجھیں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، یہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ وضاحت کی گئی ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، وجہ؟ جی، اگر کوئی شخص سستی کی وجہ سے، مطلب کاہلی یا غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو فتویٰ کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ اوہ، اچھا، کافر نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ اسے فاسق کہا گیا ہے، یعنی گنہگار۔ فاسق یعنی گناہگار ہے، مسلمان ہے مگر گناہگار۔ بالکل، اس کا اسلام باقی رہتا ہے مگر وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی تو تھی مواد میں کہ اگر وہ شخص عالم ہو یعنی دینی علم رکھتا ہو، جی ہاں، یہ ایک اور اہم پہلو ہے۔ تو اس کا گناہ عام آدمی سے زیادہ سنگین سمجھا جائے گا؟ مطلب علم ہے پھر بھی عمل نہیں؟ بالکل درست۔ فتویٰ یہی کہتا ہے کہ علم رکھنے والے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو اس کی کوتاہی بھی زیادہ بڑی شمار ہوگی۔ ظاہر ہے علم حجت بن جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہوئی سستی والی صورت، لیکن کفر کب ہوتا ہے؟ مطلب دائرہ اسلام سے خارج کب سمجھا جائے گا؟ ہاں، کفر کا حکم تب لگتا ہے جب کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے۔ انکار؟ مطلب یہ مانے ہی نہیں کہ نماز فرض ہے؟ جی، اگر کوئی شخص نماز اس عقیدے کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ نماز سرے سے فرض ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اچھا، تو یہ بڑا واضح فرق ہے۔ سستی سے چھوڑنا گناہ ہے، فسق ہے، اور فرضیت کا انکار کفر ہے۔ بالکل، نیت اور عقیدہ بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ چلیں، یہ تو فرد کا اپنا معاملہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کاروباری شراکت داری۔ ایسے شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کا کیا حکم ہے جو نمازوں میں سستی کرتا ہے؟ جی، اس سوال کے جواب میں مواد کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے بے نمازی، یعنی جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، اس کے ساتھ کاروباری شراکت کرنا مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہیں؟ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق یعنی نماز جیسی اہم عبادت پوری نہیں کر رہا، اس سے یہ امید رکھنا مشکل ہے کہ وہ بندوں کے حقوق یعنی شراکت داری کے معاملات میں پوری طرح دیانتدار رہے گا۔ یہ تو ایک منطقی بات لگتی ہے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا وہ بندوں کا کیا کرے گا؟ جی، اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے مواد میں، نحوست۔ نحوست؟ اچھا، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کی کوئی وضاحت ہے؟ دیکھیے، مواد اس کی گہرائی میں تو نہیں جاتا، لیکن عام طور پر نحوست سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ایسے شخص کے گناہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کاروبار سے برکت اٹھ سکتی ہے۔ برکت اٹھ سکتی ہے؟ جی، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو شخص دین میں لاپرواہ ہے وہ شاید کاروباری معاملات میں بھی غیر ذمہ دار ہو، کوئی بد اخلاقی کرے جس سے سیدھا سیدھا کاروبار کو نقصان پہنچے۔ تو یہ گویا ایک طرح کا روحانی اور عملی دونوں طرح کا منفی اثر ہو سکتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ فتویٰ ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ رہا ہے، ایک طرف اللہ کی ناراضگی اور برکت کا اٹھ جانا، دوسری طرف اس شخص کی اپنی ممکنہ کاروباری غیر ذمہ داری۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو دینی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے، یہ نماز چھوڑنے میں عقیدے اور عمل کا فرق کرتا ہے۔ سستی سے چھوڑنے والا فاسق ہے، کافر نہیں۔ جی، اور ایسے فاسق شخص کے ساتھ کاروباری شراکت داری کو نامناسب سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی نحوست یعنی ممکنہ منفی روحانی اور عملی اثرات کاروبار پر پڑ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ فتویٰ ایک شخص کی ذاتی عبادت اور اس کے کاروباری معاملات کو براہ راست جوڑ رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ایک آپ کہہ لیں غور طلب سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی۔
وہ یہ کہ اس نقطۂ نظر کے مطابق یہ جو تعلق بنایا جا رہا ہے ذاتی روحانی حالت اور دنیاوی کامیابی خاص کر کاروبار میں، کہ عبادت میں کوتاہی کا منفی اثر کاروبار پر پڑ سکتا ہے، یہ تعلق فرد کے کاروباری فیصلوں اور تعلقات پر کتنا اثر انداز ہونا چاہیے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک فرد کی دینی پابندی یا عدم پابندی کو اس کے معاشی معاملات اور مستقبل سے کس طرح اور کس حد تک منسلک کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک گہرا سماجی اور معاشی سوال بھی بن جاتا ہے۔